معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے پاکستانیوں کی ایک اور نسل جوان ہو گئی، لیکن ریاست کی جانب سے غدار قرار دیے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس کہ ریاستی پالیسیوں سے اختلاف کرنے یا اپنا حق مانگنے والے غدار قرار پاتے ہیں۔ یہ معاملہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آگے بڑھتا ہوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک پہنچ چکا ہے۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے کئی ہفتوں بعد میں وادی نیلم کے ایک پہاڑ پر واقع گاؤں گجو خواجہ پہنچا۔ وہاں مجھے ایک 7 سال کا بچہ ذیشان مل گیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں جیو کا مائک دے کر کہا کہ انکل مشرف کو بتائیں کہ سردی آ چکی ہے، میرے گاؤں میں ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی، مجھے یہاں بہت سردی لگتی ہے۔ ذیشان کا یہ پیغام جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں نشر ہونے کی دیر تھی کہ ایک بھونچال آ گیا۔ اس وقت کے غیر آئینی صدر جنرل پرویز مشرف نے یہ پروگرام دیکھتے ہی متعلقہ حکام سے پوچھا کہ گجو خواجہ میں ابھی تک امداد کیوں نہیں پہنچی۔ حکام نے انہیں بتایا کہ امداد تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے، لیکن حامد میر نے جھوٹ بولا ہے۔ مشرف نے کہا کہ امداد نہ ملنے کی شکایت تو ایک بچے نے کی ہے۔ صدر کو بتایا گیا کہ بچے نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ ذیشان نام کا کوئی بچہ گجو خواجہ میں نہیں ہے، اور حامد میر تو گجو خواجہ گیا ہی نہیں کیونکہ اس گاؤں تک جانے والی سڑک زلزلے کے باعث ٹوٹ چکی ہے، ابھی تک سڑک مرمت نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ حامد میر نے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ایک بچے کا جھوٹا بیان نشر کیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ یہ سن کر جنرل مشرف غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اس معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ تب کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل شوکت سلطان پی ٹی وی کے ایک پروگرام نیوز نائٹ میں نمودار ہوئے اور مجھے اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیا۔ اگلے دن وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل احسن سلیم حیات بہت سے صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر گجو خواجہ پہنچ گئے۔ یہ سب 7 سالہ ذیشان کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ذیشان مل گیا۔ ذیشان نے بتایا کہ حامد میر ایک خچر پر بیٹھ کر آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس گاؤں میں امداد پہنچی ہے یا نہیں، تو ہم نے اسے بتایا کہ گجو خواجہ میں ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ 7 سالہ ذیشان کی گواہی پی ٹی وی کے کیمرے پر ریکارڈ تو ہوئی لیکن نشر نہ کی گئی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں یہ واقعہ بھول چکا تھا، لیکن گزشتہ شام سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب میں ایک صحافی نے مجھے یہ واقعہ یاد دلایا اور بتایا کہ وہ بھی اسی ہیلی کاپٹر پر سوار تھا جو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے گجو خواجہ پہنچا تھا۔ اس صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ 20 سال پہلے بھی آپ کو پی ٹی وی پر ریاست کا دشمن قرار دیا جاتا تھا، لیکن آج بھی آپ کشتی پر سفر کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں، تو وزیر اطلاعات پنجاب آپ کو پنجاب کا دشمن قرار دیتی ہیں۔ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو مارخور کے نام سے نامعلوم اکاؤنٹ آپ کو بی ایل اے کا ہمدرد قرار دیتا ہے۔ 20 سال میں کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آپ نے یہ ملک چھوڑنے کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچا۔ میں نے اس صحافی دوست کو بتایا کہ 2007 کی وکلا تحریک کے دوران جب میرے بچوں پر اسکول جاتے ہوئے حملہ کیا گیا تو بھی میں پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ مجھ پر پابندی لگ گئی، لیکن میں نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور کچھ ماہ کے بعد ٹی وی اسکرین پر واپس آ گیا۔ پھر میری گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا، کراچی میں قاتلانہ حملہ کیا گیا اور مختلف کیسز میں پھنسایا گیا، لیکن میں نے پاکستان چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ حکومتیں بدلتی رہیں، وقت گزرتا گیا، جو مجھے غدار قرار دیتے تھے وہ کبھی مجھے ہلال امتیاز اور کبھی تمغہ امتیاز سے نواز کر خود کو جھوٹا ثابت کرتے رہے۔ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اور جب اس پر بھروسہ ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ ویسے بھی مشکل وقت میں ساتھ دینے والے عام پاکستانیوں کو چھوڑ کر بیرون ملک جانے کی آپشن پر میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ تاہم مجھے یہ افسوس ہے کہ پچھلے 25 سال میں ایک اور نسل جوان ہو گئی، لیکن ریاست پاکستان اپنے غداروں کی تعداد میں اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے۔ جو بھی ریاستی پالیسیوں سے اختلاف کرے یا اپنا حق مانگے وہ غدار قرار پاتا ہے۔ یہ معاملہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے آگے بڑھتا ہوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک پہنچ چکا ہے۔ ریاستی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب پنجابی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ایسے لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو سندھیوں اور پختونوں کی توہین پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अगर आप मसला फ़लस्तीन पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ की हिमायत करें तो पंजाब के कुछ दानिश्वर आपको जज्बाती और गुमराह करार दे देते हैं। मुझे कहा जाता है कि हम पाकिस्तान को संभालें या तुम्हारे फ़लस्तीन को संभालें। मैं जवाब में याद दिलाता हूँ कि इन्हीं फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों के बाइस पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दिफाई ताउन का मुआहदा तय पाया है। इन दोनों ममालिक को फ़लस्तीन पर ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जो फ़लस्तीनियों को मुत्तहिद करे, उन्हें तकसीम न करे। जिन्ना ने तकसीम फ़लस्तीन को मुस्तरद किया था, लेकिन अब तो उनकी तालीमात का हवाला देने पर भी इस मुल्क में गद्दारी के इल्ज़ाम लग जाते हैं। इसलिए जो नारे कल तक बलूचिस्तान में लग रहे थे वो आज खैबर पख्तूनख्वा और मुजफ्फराबाद तक फैल गए हैं। ये दरअसल हमारी एंटी जिना पॉलिसियों का नतीजा है। लिहाजा जिना की तरफ वापस आएं, क्योंकि वादा याद दिलाने वालों को गद्दार करार देना किसी मसले का हल नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।